سلام اس پر جو دنیا کے لیے رحمت ہی رحمت ہے، سلام اس پر کہ جس کی ذات فخر آدمیت ہے۔ پیارے بچوں، پچھلے حصے میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کس قدر ظلم و ستم کیے گئے۔ ایک بلا واسطہ ظلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ تھا کہ آپ کے ساتھیوں اور ایمان لانے والوں پر بھی بدترین ظلم کیے جاتے، جس سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے حد تکلیف پہنچتی۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چچا انہیں کھجور کی چٹائی میں لپیٹ دیتا اور پھر دھواں دیتا، جس سے ان کا سانس لینا مشکل ہو جاتا۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی والدہ نے گھر سے اس حال میں نکال دیا کہ ان کے سارے کپڑے تک اتروا لیے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کا مالک باندھ کر ڈنڈے سے مارتا، سخت گرمی میں گرم پتھریلے کنکروں پر لٹا کر سینے پر بھاری پتھر رکھوا دیتا اور کفر کرنے کا کہتا، مگر وہ فرماتے احد احد، یعنی اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اسی طرح گرم ریت پر لٹا دیا جاتا، جس کی وجہ سے وہ وفات پا گئے۔ ان کی بیوی حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو جہل نے نیزہ مار کر شہید کر دیا۔ یہ اسلام کی پہلی شہید ہیں۔ بچوں، کیا آپ نے کبھی نیزہ دیکھا ہے؟ ایک لمبا سا ڈنڈا ہوتا ہے جس کے آخر میں ایک نوکیلا لوہا لگا ہوتا ہے، اس کو نیزہ کہتے ہیں۔ یہ مار کر حضرت سمیہ کو شہید کیا گیا۔ ان کے بیٹے عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی گرم ریت پر لٹا کر ان پر بھاری پتھر رکھ دیا جاتا، کبھی پانی میں ڈبو دیا جاتا اور کلمہ کفر کہنے کا کہا جاتا۔ ایک مرتبہ انہوں نے تکلیف کی شدت سے پریشان ہو کر کہہ بھی دیا، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر معذرت کی تو قرآن کا حکم نازل ہوا کہ جس کو مجبور کیا جائے جبکہ وہ دل سے نہ کہے تو اس پر کوئی پکڑ نہیں۔ یعنی اگر کلمہ کفر کہنے سے آپ پر کوئی مصیبت یا ظلم و ستم کم ہو رہا ہو تو صرف زبان سے مجبوری کی حالت میں کہا جا سکتا ہے، لیکن دل سے ہرگز نہ ہو۔ حضرت فقیہ افلاح کے پاؤں پر رسی ڈال کر انہیں زمین پر گھسیٹا جاتا۔ حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر کے بال نوچے جاتے، گردن مروڑ دی جاتی، دہکتے انگاروں پر لٹا کر اوپر سے پتھر رکھ دیا جاتا تو وہ انگارے اس طرح بجھتے کہ جسم کی چربی پگھل پگھل کر ان پہ گرتی تو وہ بجھتے۔ پیارے بچوں، آپ یقیناً سوچ رہے ہوں گے کہ ہم آج آپ کو کیا خوفناک باتیں بتا رہے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ اس کے ذریعے آپ کو بہت کچھ سمجھانا مقصود ہے۔ ایک تو یہ کہ ہمیں خود پر یا اپنے پیاروں پر، مثلاً ماں باپ، بہن بھائیوں وغیرہ پر اللہ کے راستے میں آنے والی تکلیفوں کے لیے ذہنی طور پر تیار رہنا چاہیے، اور اگر ایسا کوئی موقع آ جائے تو پریشان ہو کر اسلام کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ دوسرے یہ کہ مشرکین اور کفار اس پرانے دور کے ہوں یا آج کے دور کے، انہیں اسلام سے بڑی نفرت ہے اور وہ مسلمانوں پر ظلم و ستم سے باز نہیں آتے، چاہے بوسنیا ہو، چاہے الجزائر، چاہے مشرقی تیمور ہو، چاہے برما، یا چاہے کشمیر ہو اور فلسطین۔ ہاں، البتہ جو کافر اسلام کو ٹھیک سے جانتے ہی نہیں اور دشمنی بھی نہیں کرتے، ہمیں ان کی خیر خواہی چاہتے ہوئے انہیں اسلام کی دعوت دینی چاہیے۔ اب آپ لوگوں سے ایک اور اہم اور مشکل سوال کہ آخر ان مشرکین مکہ کو کیا پڑی تھی کہ وہ اسلام لانے والوں پر اتنا ظلم و ستم کر رہے تھے؟ اگر کوئی بتوں کو نہیں مان رہا تھا اور اللہ کو اکیلا مان رہا تھا تو آخر ان کا کیا جا رہا تھا؟ جی کون بتائے گا؟ ذرا سوچ کے بتانا پڑے گا۔ چلیے ہم اس کو واضح کرتے ہیں۔ مشرکین مکہ کا خیال یہ تھا کہ لوگ وہاں حج کرنے کعبے کے ساتھ ساتھ ان بتوں کی وجہ سے آتے ہیں، ان سے دعائیں کرتے ہیں، ان پر چڑھاوے چڑھاتے ہیں، اپنے مسائل حل کرواتے ہیں۔ اگر اللہ کو مان لیا اور ان سب کا انکار کر دیا تو اللہ تو ہر جگہ موجود ہے، اس سے تو کہیں پہ بھی مانگا جا سکتا ہے، پھر شاید اتنے لوگ یہاں نہ آئیں، کاروبار کم ہو جائے یا ختم ہی ہو جائے اور ان کی عزت بھی کم ہو جائے۔ دوسرے یہ کہ بتوں کی طرف سے کوئی احکامات وغیرہ تو ملتے نہیں کہ وہ تو بے بس ہوتے ہیں، لہٰذا لوگ اپنی مرضی اور خواہش کے مطابق اصول اور طریقے بنا لیتے اور طاقتور اور دولت مند کا قانون چلتا۔ اللہ کی طرف سے تو عدل اور انصاف کے احکامات آنے تھے، پھر ان کا یہ سارا جھوٹا دھندا بند ہو جاتا۔
جیسا کہ ابو لہب کے بارے میں آتا ہے کہ اس کا سود کا کاروبار تھا، اسے اندازہ تھا کہ اسلام آ گیا تو اس کا کاروبار بند اور چودراہٹ ختم ہو جائے گی، شاید اسی لیے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے گھوما کرتا تھا۔ خیر بچوں، اب خوش ہو جائیے، اب ہم آپ کو کچھ حوصلہ افزا واقعات بھی بتاتے ہیں، کیونکہ مصرع مشہور ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ اس ظلم و ستم سے بچنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ جو یہاں سے جا سکے وہ حبشہ ہجرت کر جائے۔ آپ اس نقشے میں دیکھ سکتے ہیں کہ حبشہ کا ساحل جدہ کے ساحل سے قریب ہی ہے اور افریقہ میں واقع ہے۔ وہاں کا بادشاہ اسہمہ نجاشی عیسائی مذہب کا پیروکار اور ایک عادل اور انصاف پسند بادشاہ تھا۔ چنانچہ 12 مرد اور 4 عورتیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمارت میں عرب کے ساحل پر پہنچے تو انہیں فوراً ہی حبشہ کے لیے ایک بحری جہاز مل گیا۔ کفار پیچھا کرتے ہوئے وہاں پہنچے مگر وہ باحفاظت نکل چکے تھے۔ اس میں حضرت عثمان کے ساتھ ان کی بیوی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھیں، اور یہ حضرت ابراہیم اور حضرت لوط علیہ السلام کے بعد پہلا گھرانہ تھا جس نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی۔ تو بچوں، یہ تو تھا پہلا واقعہ جس میں مسلمان کامیاب ہوئے۔ اب دوسرا واقعہ آپ کو بتاتے ہیں۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کعبے میں تشریف لائے تو وہاں قریش کا بڑا مجمع موجود تھا اور بڑے بڑے سردار بھی موجود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اچانک کھڑے ہو کر سورہ نجم کی آیات تلاوت کرنی شروع کر دیں۔ ان کفار نے اس سے پہلے قرآن کے متعلق باتیں تو سنی تھیں مگر اکثر نے قرآن اب تک نہ سنا تھا۔ اب جب انہوں نے عربی زبان کی یہ شاہکار اور بے مثال سورت سنی تو انہیں کچھ ہوش نہ رہا اور وہ بے خود ہو کر یہ سورت سننے لگے، یہاں تک کہ اس کی آخری آیت جس میں سجدے کا حکم ہے تلاوت ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ فرمایا تو ہر کوئی بے قابو ہو کر سجدے میں گر گیا۔ بعد میں جب انہیں خیال آیا کہ اس طرح تو انہوں نے وہی کام کر ڈالا جس کی وہ مخالفت کرتے آئے تھے، تو انہوں نے یہ جھوٹ گھڑا کہ سورت کے اندر بتوں کا بھی تذکرہ ہے، اس لیے ہم نے سجدہ کیا، نعوذ باللہ۔ پیارے بچوں، مشرکین میں سے اکثر کو یہ اندازہ تھا کہ حق اور سچ یہی دین اسلام ہے، لیکن ان کی ضد، مفاد پرستی اور لالچ انہیں اسلام قبول نہ کرنے دیتی تھی۔ پیارے بچوں، ہمیں بھی اللہ نے جو دل، دماغ اور سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں دی ہیں ان کو استعمال کرنا چاہیے۔ جب کسی چیز کی خرابی یا برائی واضح ہو جائے تو اس کو چھوڑ دینا چاہیے۔ اکثر اوقات مومن کا دل اس کو غلط بات پر کھٹکا دیتا ہے۔ ہماری ہر حرکت یا ارادہ دنیا والے تو نہیں دیکھ سکتے مگر اللہ سب کچھ جانتا ہے، اس لیے ہمیں اپنے اندر خود احتسابی پیدا کرنی چاہیے، یعنی اپنا جج خود ہی بن جانا چاہیے اور اچھائیوں اور برائیوں کا حساب کرتے رہنا چاہیے۔ اس کے لیے میں آپ کو ایک طریقہ بتاتا ہوں۔ روزانہ رات کو سوتے وقت 10 منٹ اس کے رکھ لیں کہ جس میں آپ دن بھر کے بارے میں سوچیں کہ آج ہم نے کیا اچھے کام کیے اور کیا برے کام کیے، اور ساتھ ساتھ ہم یہ بھی تہیہ کر لیں کہ برے کام ہم نے آئندہ نہیں کرنے۔ یہ انشاءاللہ بہت فائدہ مند عادت ثابت ہوگی، آپ میں سے ہر کوئی اپنائے گا نا۔ پہلی کامیاب ہجرت کے بعد ایک بڑے گروہ نے جو تقریباً 100 افراد پر مشتمل تھا کامیابی سے حبشہ کی طرف دوبارہ ہجرت کی، جس کا اندازہ قریش کو ہو گیا اور وہ اسے ناکام بھی بنانا چاہتے تھے، مگر اللہ کے فضل اور اچھی پلاننگ کے باعث وہ مسلمانوں کو پکڑنے یا روکنے میں ناکام رہے۔ لیکن قریش کو غم و غصہ بہت ہوا کہ مسلمان بچ کر نکل کیسے گئے، سکون کی جگہ کیسے چلے گئے۔ چنانچہ انہوں نے اپنے 2 عقل مند لوگ تحفے تحائف لے کر حبشہ کے بادشاہ نجاشی کے پاس بھیجا کہ وہ مسلمانوں کو وہاں سے نکال کر ان کے حوالے کر دے۔ سفیروں نے وہاں پہنچ کر پہلے پادریوں کو تحفے بطور رشوت دیے کہ وہ بادشاہ کے سامنے ان کی ہاں میں ہاں ملائیں اور ان کے حق میں فیصلہ کروائیں۔ پھر وہ بادشاہ نجاشی کے دربار میں پہنچے اور کہا کہ ان کی قوم کے کچھ بددین مجرم بھاگ کر یہاں آ گئے ہیں، انہیں ملک سے نکال دیا جائے۔ پادریوں نے بھی حسب پروگرام ان کی ہاں میں ہاں ملائی، وہ تو پہلے ہی تحفے لے چکے تھے تو انہیں تو ہاں ہی کہنا تھا، مگر بادشاہ بہت انصاف پسند تھا۔ اس نے ایک طرف کے لوگوں کی بات سن کر فیصلہ نہ دیا بلکہ مسلمانوں کو بلوا لیا تاکہ ان کا بھی بیان سن سکے۔ ہمیں بھی کسی کے خلاف کوئی بات سن کر اس وقت تک یقین نہیں کرنا چاہیے جب تک ہم دوسرے کی بات بھی نہ سن لیں، یہی انصاف کا تقاضا ہے۔
اب مسلمان یہاں آتے ہوئے گھبرائے کہ جس شرک کی وہ نفی کرتے ہیں وہ تو خود عیسائیوں میں بھی موجود ہے، فرق صرف یہ ہے کہ مکہ والے بتوں کو شریک کرتے ہیں اور عیسائی حضرت عیسیٰ اور ان کی والدہ حضرت مریم علیہ السلام کو۔ لیکن مسلمانوں نے تہیہ کر لیا کہ جو ہوتا ہے ہو جائے، ہم تو سچ ہی بولیں گے۔ لہٰذا جب نجاشی نے ان سے سوال کیا تو مسلمانوں کے نمائندے حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جاہلیت کا حال اور برائیاں گنوائیں، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نیک تعلیمات بتائیں، پھر بتایا کہ ان کو ماننے کی وجہ سے ان پر کتنا ظلم و ستم کیا گیا کہ وہ ہجرت پر مجبور ہو گئے۔ حضرت نجاشی نے قرآن سننے کی خواہش ظاہر کی تو حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں سورہ مریم کی ابتدائی آیات تلاوت کر کے سنائیں، جس میں حضرت یحییٰ، حضرت عیسیٰ اور حضرت مریم کا تذکرہ ہے۔ نجاشی پر ان آیات کا ایسا اثر ہوا کہ وہ بے تحاشا رونے لگا۔ وہی نہیں بلکہ اس کے اکثر پادری بھی اتنا روئے کہ وہاں رکھے کاغذات بھیگ گئے۔ نجاشی نے قریش کے سفیروں کے تحائف واپس کر دیے اور مسلمانوں کو اپنے ملک میں امن سے رہنے کی اجازت دے دی۔ یوں قریش ایک بار پھر ناکام ہوئے اور مسلمانوں کو اللہ نے سچ اور قرآن کی برکت سے امن عطا فرمایا۔ سلام اس پر جو دنیا کے لیے رحمت ہی رحمت ہے، سلام اس پر کہ جس کی ذات فخر آدمیت ہے۔